دنیا میں پڑے گی، آپ لوگوں نے نہیں میری بات ماننی، نہ یہ حدیث پڑھنے پہ قادر ہے، نہ بھائی کلیئرلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو حلیے بتا رہے ہیں. حدیث پڑھنی پڑے گی پیر صاحب. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو گائیڈ کیا اس کے حساب سے وہ دو حلیے بتا رہے ہیں اسٹریٹ فارورڈ. اس میں کیا آپ یہ باطل طویلیں ڈال رہے ہیں؟ کیا دنیاوی چیزیں ڈال رہے ہیں بیچ میں؟ دو حلیے میرے پیارے دوست، ایک حلیہ مسیح کا ہے، دوسرا مسیح دجال کا ہے. ہاں جی، دونوں بالکل دو فرق حلیے حلیے ہیں ہیں. نا، وہ ایک بھی میں گندمی لگا رنگ دیتا ہے، ہوں. ایک یہ لو سرخی میرے پاس مائل رنگ ہے. الحمدللہ آپ نے کبھی حدیث کی کتاب کھول کے نہیں دیکھی. الحمدللہ مجھے شوق ہے میرے نبی کی حدیثیں پڑھنے کا. میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں حلیہ تین اچھا آپ کی. یہ لو، پہلے کہہ رہے یہ پڑھ تھے لو وہ بھائی حلیہ سرخ تین. رنگ ہے، وہ یہ جو نہا کے ہو اوپر گیا والا ہے وہ دیکھ گندمی لو، بھی خود ہی بیان وہ اوپر جو کر والا رہا ہے. سرخ حلیہ رنگ اب ہے مسیح کہہ کا رہا ہے ہے، یعنی ایک کہ رنگ اور مسیح نیچے والا دجال جو کا ہے. حلیہ اس کے لیے الفاظ اپنی استعمال ہوئے ہیں باتوں میں مسیح خود ہی دجال. اختلاف کیے یہ جا رہے ہیں. فرشتے بتا رہے ہیں، فرشتے. چلے ایک سب چھوڑے، ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کا سرخی مائل رنگ تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ شاور لے کے جو جیسے آتا ہے کوئی تو اس وجہ سے ان کا رنگ تھا گورا ہوا تھا. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ حدیث تو یہی کہہ رہی ہے بھائی، حدیث تو یہی کہہ رہی ہے. تو حدیث آنے میں والے جو شاور کوئی نہیں ہے. اچھا آنے والے جو حدیث میں شاور نہیں ہے یار. جو یار یہ حدیث نہیں، پڑھی ہے، ایک ہی لکھا ہے سدھو. پڑھ کوئی ذرا، شاور نہیں ہے حدیث میں. پڑھ نہ پڑھ اے پڑھ ذرا، پڑھ حدیث پڑھ ذرا. پڑھو، مجھے نظر نہیں آ رہی. وہ پڑھے آپ. جتھے ڈاک ٹیکس شروع ہو رہا ہے نا اتھوں پڑھ. رائیت موسیٰ وَإِذَا رَجُلٌ، اتھوں پڑھنا شروع کرنا تے تین نظر آندا ہے انہیں شاور ہے کہ نہیں ہے. ذرا آگے ہاں چل. تو دسو نا کی لکھا ہے، پڑھو. اتھے لکھیا ہے خرج من دماس. دماس دا کی مطلب ہے؟ دسو کی مطلب. شاور. اچھا خرج دا کی مطلب ہے؟ اچھا شاور لے خرج کے دا پھر کی مطلب ہے رنگ بندہ سرخ ہو نکلیا جاتا ہوئے. ہے. من دا کی مطلب ہے وچوں. خرج من دماس، شاور دے وچوں نکلے. کانما دا کی مطلب ہے جیسے. کانما خرج من دماس، جیسے وہ شاور سے نکلے ہوں. تو نے کہہ رہے ہیں یار اسی پاگل ہیں، اسے سامنے تیرے حدیث لائی ہے، پڑھنا تانوں نہیں آندا تے غصے ٹھاگڑے کڑدے پے ہو. روشنی کس بدبخت نے روشنی گھٹ ود کیتی؟ اس بدبخت دا نام دس. میں تے روشنی دا لفظ ہی نہیں استعمال کیتا. مجھے یہ بتائیں کہ پھر جو میں آپ کے پاس ایپ گندمی رنگ، 360 ہاں ہے، ایک منٹ نا آپ کے سن تو پاس لینا. ایپ 360 ہے. پہلے حدیث اور بھائی نکالو جس طرح میں نے اب نکالی ہوئی ہے. گندمی رنگ حدیث جب پڑھ کے بات کرو بھائی، سب حدیث سے پڑھ کے پہلے بات کرو، کیونکہ آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا لکھی ہوئی ہے اور آپ اپنی طرف سے توہین کرتے جا رہے ہو. حدیث کھولو اور پڑھو بھائی. آپ کو بڑا شوق ہے نا حدیثیں پڑھنے کا. پھر وہی حرکت کر رہے ہو نا تم، پھر وہی حرکت کر رہے بخاری ہو. کی آپ 33. توہین خود کرتے ہو اتنے تمہارے مسئلہ یار یہ یہ ہے کون کہ سا ماڈریٹر ہے جو بدماشی شروع کر ایسے گیا یار؟ جاہل انسان ہو، یہ توہین پہ کون سا توہین خود ماڈریٹر کرتے ہے ہو جو بدماشی شروع کر گیا؟ وہاں پہ حضرت بات عیسیٰ اس کے سے اوپر ہوتی نہیں ہے، لائٹیں وہ ڈال رہے دوسرے کو تھے. کہنا شروع کر ان دیتے ہو. بدبختوں کو کسی نے میوٹ نہیں کیا اور میں دنیاوی صرف اس چیزیں کو یہ ملا کہہ رہے رہا ہوں ہو، پڑھ کے سناؤ. مجھے میوٹ کرتے ہو دنیاوی ڈرپوک چیزیں خسرو. ملا رہے ہو، دنیاوی چیزیں. مجھے یہ بتاؤ کہ جب اچھا آنے حدیث والے پڑھ کے عیسیٰ کا سناؤ رنگ یار، گندمی کا حدیث پڑھ کے حضور سناؤ. صلی اللہ علیہ 3394 وسلم نے، کھولو پلیز. تو وہ گندمی کیسے تھا؟ سرخ رنگ گندمی کیسے تو ہو گیا پتہ بتاؤ لگے گا نا، پڑھو گے تو پتہ لگے گا. ہم تمہارے بھائی؟ سامنے پڑھ کے سنائیے، تو تمہیں پڑھ نہیں کے پتہ بتا لگ دو رہا. نا. تم پڑھ کے سناؤ، تم پڑھ کے سناؤ سامنے پلیز. 3394 کھولو. 3394 میں کھول لیتا ہوں. 3394 کھول کے پڑھ کے سناؤ پلیز. اس پہ کھول لینا یہاں پہ. یہ سامنے کھلی ہوئی ہے یار، اور اس سے زیادہ کیا کھولوں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں آنے والے عیسیٰ کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والا والے عیسیٰ ایک ہی ہے، آنے والا اور جانے والا کو دو نہیں ہے. عیسیٰ ایک ہاں ہی ہے. اس کا جو حلیہ ٹھیک ہے. بتایا گیا ہے ہاں گندمی، دوسرا وہ جو ہے والی حدیث. دوسری والی وہ بھی سن لو، وہ بھی سن لو، وہ بھی ہاں سن وہ لو، کھولو. وہ بھی لے لو. یہ لو، یہ 3441 کھولو. کھولو 3441 بخاری کی. اتنے واضح ماشاءاللہ دو وجود ہیں، آپ دونوں میں مماثلت ثابت کر کے دکھا دیں فیصل بھائی. محمد سہیل بھائی یہ حدیث آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، پڑھ لیں. اور حدیث کے حلیے کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پر بھی بال گنگریالے ہیں، یہاں پر بھی بال گنگریالے ہیں. وہاں پر بھی ان کا ناک نمایاں ہے، یہاں پر بھی ان کا ناک نمایاں ہے. وہاں پر بھی ان کا قد درمیانہ ہے، یہاں پر بھی ان کا قد درمیانہ ہے. رنگت کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اختلاف ہے، وہ حضرت سلیم یہاں پر قسم کھا کے بتا رہے ہیں
کہ اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان کا رنگ سرخ ہے، بلکہ یہ کہا کہ ان کا رنگ گندمی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو صاف لکھا ہے کہ بائی اللہ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ ناٹ ٹیل دیٹ جیزس واز آف ریڈ کمپلیکشن بٹ سیڈ۔ ایک دفعہ پھر ٹروتھ سیکر ونس اگین دوبارہ ذرا پڑھو تاکہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آئے حضرت سلیم کیا اللہ کی قسم کھا کے کیا کہہ رہے او ہیں۔ بھائی کیا یار تم پتہ نہیں کیا ویسے فضول قسم کی بحث کرتے ہو۔ دوبارہ پلیز بائی اللہ نو بائی اللہ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈڈ ناٹ ٹیل دیٹ جیزس واز آف ریڈ کمپلیکشن بٹ سیڈ while I was asleep طواف کر رہا تھا circumambulating کعبہ the کا، Kaaba circumambulating the in my Kaaba۔ in my dream suddenly I saw a man of brown complexion and lank hair walking between two men and water was dropping from his head. I asked who is this؟ وہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا ہی نہیں، حالانکہ وہ پہلے ان کو سرخی مائل میں اس رنگ میں دیکھ چکے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت سلیم نے یہ پڑھتے جائے نا، آغاز کیا کہہ کے کیا تھا؟ پہلے میں پڑھوں گا نا پھر سمجھانا، پھر اپنی جو تمہیں طویلیں نکالی ہیں نا الٹی پلٹی جو دنیاوی چیزیں بیچ میں ڈالنی ہے وہ پھر بعد میں ڈالنا، وہ ہے اینڈ واٹر واز ڈراپنگ فرام ہز ہیڈ آئی آسکڈ ہو از دس، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ دا پیپل سیڈ، لوگوں نے کہا ہی از اے سن آف میری، وہ ابن مریم ہے۔ Then I looked behind and I saw a red complexion. اچھا سب سے پہلے suddenly I saw، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، while I was circumambulating the Kaaba suddenly I saw a man of brown complexion گندمی رنگ and lank hair walking between two men and water was dropping from his head۔ ہاں جی اب یہ مجھے بتائیں جو براؤن کمپلیکشن ہے یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی تو سرخی رنگ تھا جو پہلے حدیث ہم نے پیش کی ہے۔ وہ سرخی رنگ اس طرح لگتا تھا، اس صورت میں سرخی رنگ تھا جس طرح کوئی شاور لے کے نکلا ہو، وہ ان کی حقیقی رنگت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تو سکن صاف گلو کر رہی ہوتی ہے، خرج من دماس، اس طرح گلو کرتی ہوئی سکن ان کی سرخ لگ رہی تھی۔ یہاں پر آپ خود اوپر پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سلیم آغاز ہی اس چیز سے کر رہے ہیں، لا نہیں، اللہ کی قسم پھر آگے کھا رہے ہیں، بائی اللہ دا پروفٹ ڈڈ ناٹ ٹیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جیزس واز آف ریڈ کمپلیکشن۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ ریڈ دیکھ کے آئے ہیں۔ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں نا کہ وہ یہی تو کہہ رہے کہ میں نے وہ ریڈ نہیں دیکھا بلکہ گندمی دیکھا۔ گندمی آپ کیسے کو ہو گیا؟ سمجھا رہے ہیں کہ اس حدیث میں جو بتایا ہوا ہے کمپلیکشن وہ ریڈ نہیں ہے بھائی، وہ ریڈ گلوئنگ اس صورت میں لگ رہا ہے جیسے کوئی یہ شاور لے طویلے کے نہ آیا ہو۔ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز سمجھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک چیز دکھا رہا ہے، اچھا ایک رویا وہاں پہ دکھا رہا بتاؤ، ہے۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو تو سینا ابھی دیکھتے نا ریڈ کلر ہے کس کا، اور ریڈ کلر ہے کس کا؟ حدیث پوری پڑھو، حدیث پوری پڑھو نا یار، پر کیوں گئے ہو؟ آپ نے کہا تھا میں وہ پوری گندمی پڑھوں کیسے ہو گیا؟ گا، آپ نے کہا تھا میں حدیث پوری پڑھوں گا، تجزیہ بعد میں۔ ابھی ذرا شعیب راجہ مزہ دیکھنا، جوید راجہ بھائی حدیث پوری کرو، مزہ دیکھنا جوید بھائی، بڑا مزہ آنے لگا۔ آگے پھر اس کا ذکر ہے نا، آگے اس کا دجال کا ذکر ہے۔ پڑھو تو صحیح نا یار، دو عیسیٰ اپنے بنائے پھرتے ہو لوگوں کو، حلیت ہے نیچا کے دو، آج آپ لوگوں آگے نا آج میرے پھرتے کے تھلے۔ ابھی حدیثوں کا آپ کا شوق ہے پورا کراتا ہوں، ابھی اسی چیز کے اوپر دو حدیثیں اور بھی ہیں، پہلے ذرا حدیث پوری پڑھ میرا بھائی، ٹروتھ سیکر پوری حدیث پڑھ۔ بالکل جاہلانہ طریقہ ہے تمہارا، بیچ میں میرے پتہ نہیں کیا بھائی الفاظ پوری حدیث پڑھنا یار، آپ نے خود کہا ہے ریکارڈنگ سن لینا کہ تجزیہ بعد میں حدیث پہلے پوری پڑھوں گا۔ کوئی آپ نے حیا کہا ہوتی ہے، حدیث کوئی پوری اخلاق پڑھوں ہوتے گا۔ ہیں، کوئی بات کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا سنو اب آرام سے، وہ سمپل لکھا ہوا ہے کہ while I was اچھا suddenly I saw a man of brown complexion and lank hair walking between two men and water was dropping from his head. I asked who is this? The people said he is the son of Mary. Then I looked behind and I saw a red complexioned fat curly haired man blind in the right eye which looked like a bulging out grape. I asked who is this? They replied he is ad-Dajjal. اب یہاں پہ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے پیچھے ایک
پھر میں نے پیچھے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نے پیچھے دیکھا اور میں نے ایک لال کمپلیکشن والا، لال چہرے والا، موٹا کرلی ہیئرڈ مین دیکھا، گھنگریالے بالوں والا، ٹھیک ہے، جو ایک آنکھ سے اندھا تھا، اور جو جس میں سے اس کی جو آنکھ ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی بلجنگ آؤٹ گریپ، جیسے کوئی انگور یا موٹا سوجی سا ہوئی انگور آنکھیں، باہر ہے، جس طرح جیسے آنکھوں کو سوج پڑی ہوتی ہے، اردو میں آپ یہ کہیں گے سوجی جیسے ہوئی آنکھوں میں لگائی ہیں. آنکھ کا جو ڈیلا ہے وہ باہر آیا ہوا ہے جیسے گریپ کی جی طرح. تو میں نے کہا آئی آس ہو از دس، لوگوں نے کہا اور دے ریپلائڈ کہ یہ دجال ہے. اب مجھے بات بتائیں، دجال کو لال نہیں نہیں نہیں، دجال نہیں، دجال نہیں، پورا نہ ٹروتھ سیکر آگے صحیح آگے ہے کرو. اچھا مسیح آگے دجال، فنشنگ لاسٹ مسیح لاسٹ دجال، انہوں نے سوسائٹی کہا ہے. یہ مسیح دجال ہے. اچھا اس میں لکھا ہوا ہے دجال. اچھا چلو سوری، میں وہ دوسری ہاں والی میں دکھا، ابھی آپ کو ایک ہاں اور پڑھاتا ہوں. اچھا آگے ہے the one who resembled to him among the people was ابن قطر، ٹھیک ہے. الزہری said he was a man from the tribe Khuzaa who died in the pre-Islamic period. وہ ایک کمنٹ ہے زہری صحابی کا شاید. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں، اب یہاں پہ ختم ہو گئی حدیث، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسی حدیث میں ایک گندمی چہرے میں دیکھا، ٹھیک ہے، ابن مریم کو، اور پھر لال رنگ میں بھی دیکھ لیا دجال کو. تو یہ کیسے ہو گیا؟ لال رنگ میں جو دیکھ لیا وہ نہا کے آیا تھا تو اس لیے اس کا رنگ گورا لال ہو گیا تھا دجال کا، اور گندمی آپ رنگ جو پہلے سمجھاتے ہیں، آپ دیکھا کو اب ایک وہ کام اور گندمی کرو، کیوں نہیں تھا؟ ابھی 3440 کھولو ٹروتھ سیکر. نہیں نہیں، اس کا جواب دو نا پہلے میری بات اس سنو. کا تم اپنی جواب جو اسی دنیا میں مل رہا ہے نا. تم جو اپنی 3440 عجیب کھولو، و غریب طویلیں، عجیب و کھولو تو غریب صحیح. دنیاوی چیزیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رویا نہیں ہے، بلکہ ایک جیسے عام بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کسی بندے کو، تو اچھا روشنی اب پڑ گئی جواب تو سن گورا لو، ہو گیا، تو اب روشنی جواب کہاں سن پڑی لو، تو آپ نے اگر کالا ہو گیا. جواب نہیں ملا جواب مجھے سن یہ لو، بتاؤ، جواب سن لو. یہاں پہ دو ہے، ادھر ہی لال رنگ کا بھی ذکر ہو گیا جو دجال کا رنگ ہے، اور ادھر ہی ذکر ہو گیا گندمی رنگ جو عیسیٰ ابن مریم یا ابن مریم کا رنگ ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ اس پہ روشنی زیادہ پڑ گئی تھی دجال پہ، یا وہ نہا کے آیا تھا کہ وہ رنگ لال لگ گیا؟ اور ادھر جو ہے حضرت ابن مریم کے جو رنگ ہے وہ گندمی اس لیے ہو گیا کہ ان پہ روشنی نہیں پڑی. ذرا سمجھاؤ نا ہمیں. اچھا یہ روشنی تو آپ اپنے پاس سے ڈال رہے ہو، لیکن جو اپنے حدیث آپ نے پڑھی ہے نا، اس میں حضرت سلیم اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا رنگ لال نہیں تھا، لیکن آپ پھر بھی کہہ رہے ہو کہ لال تھا، لال تھا، لال تھا. آپ کو 2 دفعہ دکھایا ہے کہ وہ لالی جس کو آپ لال رنگ کہہ رہے ہو وہ اس کنڈیشن کی تھی جس طرح یہ نہیں کہ وہ شاور کر کے آئے تھے. یہ بھی آپ نے توہین اس وقت کی، میں چپ کر گیا کیونکہ آپ کے ساتھ وہ شیطان دوسرا رلا ہوا بھائی تھا. میں نے کچھ نہیں کہا، میں آپ نے تمہاری کہا باتیں تھا بھائی بول وہ رہا شاور تھا. سے کہاں سے نکل کے آئے ہیں، ایک تو جبکہ میں ایسا نے ہی آپ کو بتایا بندہ تھا ہے نا، کانما کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تمثیل دی جا رہی ہے. ایسا ہی بد زبان بندہ ہے نا، بھائی دوسروں پہ الزام ڈالنا مجھے شروع کر تھوڑا دیتا ہے. سا بات کرنے دیجئے. نہیں بات کیا، یہ بد زبانی کیوں کرتا ہے؟ میں اس کی نہیں باتیں تو یہ بزبانی باتیں نہیں کر رہا ہے، کی گئی، آپ تھوڑا میں سن وہ لیجئے باتیں، تھوڑا سا. یہ سپیکر صاحب خود گستاخی کر رہا ہے. اپنے گرمی ٹون کو ٹھیک چھوڑ کریں. دیجئے. خود دیکھیں الفاظ جو ہے یہ حدیث کے شامل کر رہا ہے، اور پھر مجھے بار بار کہتا ہے کہ جی آپ نے بھائی جی وہ بات تو سن لیجئے، گستاخی آپ کر بات دی آپ سن نے. لیجئے، ان تھوڑی سی الفاظوں سے بات پرہیز کرے یہ. تھوڑی بات سن لیجئے بھائی، تھوڑی سی بات سن لیجئے. دیکھیں یہ 2 حدیثیں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں. ایک جو نبی علیہ السلام نے بیداری میں دیکھا جب ملاقات ہوئی اسرا المعراج کے سفر میں، وہ بیان ہو رہا ہے. وہاں حلیہ بتایا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کا کہ وہ سرخ اور سفید خوبصورت حلیہ ان کا ہے. کأنما خرجا من الدماس، کأنما جیسا کہ یعنی اتنا خوبصورت ہے. جب انسان جو ہے نہا کے نکلتا ہے نا، اس میں تو ایک جو ہے سرخ جو ہے وہ مائل نظر آتا ہے انسان، ویسے سرخ اور سفید دونوں، سمجھ رہے ہیں؟ اتنی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں. یہ بات جو ہے نبی علیہ السلام نے بتا دی جب اسرا المعراج ہوا. یہ ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس میں یہ بات ہے، اس میں دجال کا ذکر نہیں ہے. دوسری جو بات ہے سالم والی، پہلے آپ جان جائیں کہ سالم کون ہے. سالم صحابی نہیں ہیں، سالم تابعی ہیں. سالم بیٹے ہیں عبداللہ کے، عبداللہ صحابی ہیں، عبداللہ بیٹے ہیں حضرت عمر کے، سمجھ رہے؟ حضرت عمر کے یہ پوتے ہیں سالم.
سلیم نہیں ہے، یہ سالم، سالم بن عبداللہ بن عمر الفاروق سالم بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو جو خواب میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 شخصوں کو دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ایک حضرت عیسیٰ کو دیکھا، اس میں دجال کو بھی دیکھا. دجال کے حلیے کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے. سالم والی حدیث میں سالم یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے، یعنی عبداللہ سے جو صحابی ہیں، میں نے اپنے والد سے اس طرح یہ حدیث سنی جو خانہ کعبہ والی ہے، جو خواب والی ہے. 2 حدیثیں الگ الگ. بات سمجھ گئے میرے بھائی؟ ایک ہے خواب والی جس کو سالم بیان کر رہے ہیں. سالم عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ عمر بن الخطاب کے بیٹے ہیں. عبداللہ صحابی ہیں، یہ صحابی نہیں ہے. اس نے صحابی کو دیکھا. صحابی کون؟ ان کے اپنے والد. تو یہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے اپنے والد سے سنی، اور ان کے والد نے یعنی عبداللہ نے یہ بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں یہ چیزیں دکھائی گئیں. 2 حلیے دکھائے گئے، ایک دجال کا اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اب اچھا، کیا اشکال؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے جس میں آنے والے عیسیٰ ابن مریم کا رنگ گندمی کہا گیا ہے؟ بھائی سرخ اور سفید کہا گیا. گندمی کہہ لو، سرخ اور سفید کہہ لو. سرخ نہیں، سرخ اور سفید. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رنگ گندمی کہا گیا ہے، اور اس میں جو ساتھ ہی اس کا رنگ جو دجال ہے اس کا رنگ سرخ کہا گیا. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. یہ حدیث آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع ہے کہ صحیح ہے؟ کب کہا؟ اچھا، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کا رنگ گندمی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، ٹھیک ہے، اور اس کا رنگ سرخی مائل دکھایا گیا جو دجال ہے. کون سی حدیث میں؟ یہی جو حدیث ہے، یہ جو ابھی پڑھی ہے. بھائی 2 حدیثیں ہیں نا، دونوں کو مت ملائیے. میں دوسری حدیث کی بات کر رہا ہوں. اس میں تو کیا کنفیوژن ہے؟ میں اب عیسیٰ ابن مریم جو آنے والے عیسیٰ ابن مریم کا رنگ بھائی کنفیوژن یہ ہے کہ ایک خواب میں دکھایا گیا جس کے راوی سالم ہیں. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات جب حضرت عیسیٰ سے ہوئی اسراء المعراج میں، اس کے راوی ابی ہریرہ ہیں. کون سی حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ ایک سامنے ملاقات ہے، دیکھ رہے ہیں، ایک خواب میں دکھایا گیا. کون سی حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ جس میں آنے والے عیسیٰ کو دکھایا گیا. پھر وہی آنے والے، یہاں آنے والا نہیں ہے بھائی، یہاں آنے والے کی بات نہیں ہو رہی. جس کے ساتھ دجال ہے، جس کے پیچھے دجال ہے، ہاں وہ سالم والی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں جی. تو اب اس میں خواب والی بات ہے. اس میں ان کا رنگ گندمی کیسے ہو گیا؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس میں رنگ گندمی کیسے ہو گیا؟ جس کو دیکھا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے، ان کا رنگ تو سرخ تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں رنگ گندمی کیسے ہو گیا؟ اور میری بات سن لینا ایک محترم، کہاں آیا سرخ تھا؟ پچھلی حدیث، دوسری حدیث میں جس میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے، دوسری حدیث میں سن لیجئے، ربعت احمر، ربعت سرخ اور سفید، کانما خرج من الدماس. پھر تشبیہ دی جیسا کہ گویا ابھی جو انسان نہا کے نکلے کس طرح سے لگتا ہے اس وقت فریش. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا احمر، بلکہ کہا ربعت احمر، سرخ اور سفید. اور پھر مثال یہ دے دیا کانما، جیسا کہ خرج من الدماس، جیسا کہ ابھی شاور لے کے نکلے ہیں. وہ شاور لے کے نہیں نکلے، ایک مثال دی جس طرح ایک انسان شاور لے کے نکل جاتا ہے اس وقت، بلے کالا انسان ہو تو کتنا وہ تھوڑا سا اس کا چہرہ جو ہے ایک دم چمکدار ہوتا ہے. یہ اس طرح سے مثال دی کہ سرخ اور سفید. سرخ نہیں کہا بھائی، یہ لیلۃ الاسراء کی بات ہے. ہاں، تو سرخ اور سفید جو رنگ کہا وہ پھر دوسری حدیث میں جس کے پیچھے، ایک تو بار بار آپ فضول میں جو ہے نا، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے لیکن جان بوجھ کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی، جس میں آنے والے عیسیٰ ابن مریم جس کے پیچھے دجال تھا، اس میں رنگ گندمی آنے والے مریم کہاں ہے حدیث میں؟ جن کے پیچھے دجال ہے،
उनका भाईजान उनका रंग मेरी गंदमी कैसे हो गया? भाई ओ मेरे मोहतरम भाई, आपको क्या हो गया है? उस हदीस में आने वाले की बात नहीं है। अगर आने वाले की बात है तो बता दे, आने वाला क्यों आप मिला लेते हैं साहब? जिसके पीछे दज्जाल है, ठीक है, जिसके पीछे उसका दज्जाल है रंग, क्या? उसके उसके पीछे जो दज्जाल है जिसका रंग सुर्खी माइल है, और ईसा इब्ने मरियम का रंग गंदमी क्यों कहा गया, भाई जबकि पहले हजूर सुन लीजिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन लीजिए, हाँ हदीस जी, सुन लीजिए। सालिम वाली हदीस में है, अन सालिमिन अन अबीही, सालिम ने अपने वालिद से ये रिवायत की, काला ला, नहीं, वल्लाहि मा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लईसा अहमरु, अल्लाह की कसम मेरे वालिद ने ये कहा कि नबी ने ईसा का रंग सुर्ख नहीं बताया है। आप कहते फिर भी, इसमें यह है कि सालिम ये कह रहे हैं मेरे वालिद ने बताया, अल्लाह की कसम खाकर कहा कि मेरे वालिद ने ये बताया कि हजरत ईसा के रंग को नबी ने सुर्ख नहीं कहा। फिर भी आप कहते हैं सुर्ख। इस हदीस में नहीं कहा, कह रहे हैं उस हदीस में सुर्ख और सफेद रुबअत अहमर कहा, फिर भी आप कहते हैं सुर्ख और सफेद। भाईजान वहां जो अबू हुरैरा की रिवायत है, आराम से सुन लीजिए, जिद मत कीजिए। उसमें जब असरा अल मेराज हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब मुलाकात हुई हजरत ईसा से, देख रहे हैं सामने खुद बेदारी में, उसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैंने हजरत ईसा को जब देखा, उसका जो रंग था सुर्ख और सफेद, बड़ा चमकदार, गोया के जैसा कि एक इंसान नहा के निकले तो कैसा फ्रेश होता है, वैसे एक फ्रेश, एक खूबसूरत इंसान थे, सुर्ख और सफेद। सुर्ख नहीं कहा, सुर्ख और सफेद ये कहा। दूसरी जो हदीस है सालिम वाली, जो ताबई हैं वो बयान कर रहे हैं कि अल्लाह की कसम नबी ने हजरत ईसा के रंग को सुर्ख नहीं कहा, और वाकईतन नहीं कहा, वहां सुर्ख और सफेद कहा जा रहा है। चले आप ना, कहते हैं सुर्ख, आगे भी चले ना, उसमें क्या रंग कहा? गंदमी रंग कहा, कहां कहा? सालिम वाली पढ़िए हदीस में। भाई, मेरे भाई देखें हदीस क्या है। काला काला अन सालिम अन अबी काला ला वल्लाहि मा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लईसा अहमरु वलाकिन काला बैनमा अना नाइमुन अतूफु बिल काबा। फिर आगे दज्जाल के बारे में बात हो रही है। आप वो फिर से वो हदीस डाल दीजिए, उसको पढ़ लीजिए। वहां मैंने दज्जाल के बारे में फिर बात हो रही है, हजरत ईसा आपका के बारे में। देखें, सुन लीजिए, फिर से मैं आप वजाहत करने की कोशिश करूंगा। मेरे मोहतरम भाई, आपसे कोई जिद नहीं है। ताबई ये कह रहे हैं कि नबी अल्लाह की कसम खाकर कह रहे हैं कि नबी ने हजरत ईसा के रंग को सुर्ख नहीं कहा, ये ताबई कह रहे हैं। और इस हदीस में भी नबी अलैहिस्सलाम सुर्ख नहीं कह रहे। आगे जो हदीस है सालिम अबू हुरैरा वाली, वो हदीस है जो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद हजरत ईसा को देखा असराउल मेराज में। उसमें नबी अलैहिस्सलाम रबअत अहमर कह रहे हैं, सुर्ख और सफेद चेहरा है उनका, जैसा कि अभी शावर लेके निकले हैं, ऐसे खूबसूरत और चमकदार चेहरा है उनका। ये वहां पर भी सुर्ख नहीं कह रहे, अहमर नहीं कह रहे, रबअत अहमर कह रहे हैं, जिसका मतलब है सुर्ख और सफेद। आप जाएं किसी भी मुहद्दिस की जो है शरह देख लें, सुर्ख और सफेद कहा जा रहा है। अहमर लाल नहीं कहा, बल्कि रबअत अहमर। मुफ्ती साहब, जी कितनी दफा मैं आपकी बात सुनूं, आप 5-6 दफा रिपीट कर गए। मैं कह रहा हूं आगे भी चले ना। आगे जब चलिए, उन्होंने कहा, आगे जब कहा कि while I was asleep, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, वो भी तो पढ़े ना। While I was asleep, circumambulating the Kaaba in my dream, suddenly I मुझे वो saw a हदीस man निकालना, of एक मिनट, brown मुझे वो हदीस complexion। निकालना पड़ेगा भाईजान, मुझे वो हदीस निकालना पड़ेगा। क्या नंबर है उस हदीस का? ये हदीस का जो है ना नंबर है, फिरस्तानी साहब, हदीस का नंबर है 3441। इसलिए जब मैं बात कर रहा हूं, मैं मीर अली से बात कर रहा था कि सिंपल मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जब गंदमी रंग दिखाया है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, पहले उनका रंग सुर्खी माइल कहा है। कोशिश की लेकिन बड़ी तकलीफ हुई और फिर आंख बंद कर दी।
اس کے بعد سیرت المہدی حصہ اول پیج 67 کے اوپر لکھے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے لیے گرگابی لے آیا، آپ نے پہن لی مگر اس کے الٹے سیدھے پاؤں کا آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا. کئی دفعہ الٹی پہن لیتے تھے اور پھر تکلیف ہوتی تھی. بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑ جاتا تو تنگ ہو کر فرماتے ان کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ہے. والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی سہولت کے واسطے الٹے سیدھے پاؤں کی شناخت کے لیے نشان لگا دیے، مگر باوجود اس کے آپ الٹا سیدھا پہن لیتے تھے، اس لیے آپ نے اسے اتار دیا. Once someone bought you shoes, you wore it, but you did not know about it and put it in wrong legs. Many times you used to wear it and then it was painful. Sometimes if you were upset, he would get upset and say that there is nothing good about it. Mother Sahiba said that for your convenience, I have put a mark to identify the inverted straight legs. But despite that, you used to wear the wrong shoes in wrong feet. جی مرزا قادیانی جو ہیں وہ پھر الٹی چپلیں پہن لیا کرتے تھے یا کرتا تھا، اور یہ سیرت المہدی میں لکھا ہے جی. اور یعنی آپ کہہ لیں ایک بیماری ہے جس کو ڈسلیکسیا آپ سمجھ لیں، اور جو بیچارے بچے ذرا سلو ہوتے ہیں الٹے سیدھے کا ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ بیماری بھی تھی مرزا قادیانی کو. اس کے بعد ڈائبٹیز، یہ بھی سیرت المہدی کا حوالہ ہے کہ جی مجھے اس وقت ایک اپنا سرگزشتہ قصہ یاد آتا ہے، اور وہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابطیس کی بیماری ہے. 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے، اور بعض وقت 100 دفعہ ایک دن میں پیشاب آیا ہے، اور بوجھا اس کے پیشاب میں شکر ہے. کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہوتا ہے، یعنی خارش کا بھی عارضہ تھا، اور کثرت پیشاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنچتی ہے. ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ اصلاح دی کہ ذیابطیس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے. یہاں سے پھر افیون کا حوالہ آیا، افیون استعمال کرتا ہے، افیون مفید ہوتی ہے. پس علاج کے غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے. میں نے جواب دیا کہ یہ آپ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر ذیابطیس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹا کریں گے. پھر آگے بکواس کی ہے وہ پھر میں بیان نہیں کرتا اس نے. یعنی ڈائبٹیز اینڈ یورینیٹنگ 100 times. I remember one of my past stories at this time, and that I have been suffering diabetes. I have been suffering from diabetes for many years. Urine comes 15 to 20 times a day, and sometimes I have urinated excessively to the limit of hundreds of times in a day due to the fact that there is excessive urine. Sometimes it also causes itching, and excessive urination can lead to blindness. A friend once suggested to me that opium is useful for diabetes. So for the purpose of treatment, there is no harm in starting opium. I replied that it was very kind of you to sympathize, but if I got into the habit of taking opium for the diabetes, I am afraid that people would laugh and then say etc etc. چلیں جی یہ بیماری بھی تھی. اس کے بعد اگلی بیماری ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن. میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا، اور 2 مرضیں یعنی ذیابطیس اور درد سر ماں دورے سر قدیم سے میرے شامل حال میں تھی، جن کے ساتھ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا. اس لیے میری حالت مردمی کلدم ہو گئی. تریاق القلوب صفحہ 75، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 203. زبردست. Erectile dysfunction. My heart and my mind are very weak, and I have been subject to many diseases, and 2 diseases in particular, namely diabetes and migraine headaches, had been with me for some time, sometimes accompanied by constant palpitations of the heart. Therefore, my manly reproduction qualities were null and void. زبردست. My manly reproductive qualities were null and void.
یہ کوئی اردو میں ترجمہ کر کے پھر سمجھا دے قادیانیوں کو. دیر فور مائی مینلی بیرسٹر ریپروڈکشن صاحب ور نل اینڈ وائڈ. جی سر. سوری معافی چاہتا ہوں, یہ تریاق القلوب, اس کا حوالہ مجھے پھر سے لکھوا دیں. تریاق القلوب, تریاق القلوب جلد 15. ایک سیکنڈ, جلد 15, تریاق القلوب صفحہ 75, روحانی خزائن جلد 15, اور روحانی خزائن کا جو ہے وہ صفحہ 203. روحانی خزائن بھی جلد 15 ہے بھائی جان. جی, روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 203. صفحہ 203. اور تریاق القلوب کا کون سا ہے یہ؟ صفحہ 75. 75, ٹھیک ہے. اور یہ مردانہ طاقت ختم. یہاں اردو میں یہ لکھا ہے, میری حالت مردمی کلدم تھی. کلدم کا مطلب ہونا ہے کہ جیسے سٹاپ ہو جاتی ہے. جی جی جی, یعنی ریپروڈکٹیو کوالٹیز ور نل اینڈ وائڈ. یہ میں نے انگلش میں اس کا کیا ہے. اب اپنی طرف سے تو میں نے ذرا ڈھیلا ہاتھ ہی رکھا ہے انگلش ٹرانسلیشن میں. وہ نہیں لکھا, لیکن وہ جو لکھا ہے کہ حالت مردمی کلدم تھی, تو پھر پوچھنا چاہیے کہ یہ جو بچے اور پھول اور بہاریں جو ان کے گھر میں آئی, یہ پھر بہاریں کیسے ان کے گھر میں آئی مرزا قادیانی کی, کیونکہ یہ تو کہہ رہے میرے حالت مردمی کلدم تھی. ابھی تو یہ شروع کیے ہیں حوالات مرزا قادیانی کے, ابھی تو یعنی شروعات ہے. اگلی جی جی بیرسٹر صاحب معافی چاہتا ہوں. اصل میں جو مرزا قادیانی ہے نا, وہ ارلی جو ہے 19th سینچری 18th سینچری 19th سینچری کا ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. ہم لوگ آج کے زمانے میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا فائلیں, تو اس نے اس وقت ڈاؤن لوڈ کیے تھے. مرزا قادیانی خود بھی ڈاؤن لوڈ ہوا تھا, اس کی والدہ بھی بہت بڑی سائنٹسٹ تھی. والد صاحب جو ہے وہ پشاور کے محاذ پہ جنگ کر رہے تھے, اور مرزا قادیانی پیچھے ڈاؤن لوڈ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح مرزا قادیانی کی جو ہے, کہنے کا مطلب ہے کہ مرزا حیض سے پیدا ہوا تھا مائی گھسیٹی کے. دیکھیں جی وہ تو میں نے نہیں چیک کیا تھا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ سپنوں میں آتا تھا غلام مرزا, تو سپنوں میں سے یہ پریگنٹ ہو گئی تھی. یہ اتنی بڑی سائنٹسٹ تھی مائی گھسیٹی جو ہے, چراغ بی بی, وہ غلام مرزا سپنوں میں آ جاتا تھا تو یہ پریگنٹ ہو گئی تھی. تو اسی طرح نصرت جہاں کا ہے, یہ کلدمی کی حالت میں یہ مرزا قادیانی نے 10 بچے جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر لیے تھے. سوچیں آپ خود کہ کتنا بڑا وہ سائنٹسٹ تھا, کتنا بڑا اس نے چمتکار کیا تھا یار. بہت عظیم شخصیت تھی بھائی جان, بہت عظیم شخصیت تھی. دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے جو نا گے رائٹ دنیا میں دیا ہے کہ جو مرد بھی پریگنٹ ہو سکتے ہیں, جس نے پہلے یہ آئیڈیا دیا سب سے پہلا. درست بات آپ نے فرمائی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج مرزا قادیانی کو کسی نے دجال اور کذاب نہیں کہنا. آج ہم نے اس پہ ترس کھانا ہے صرف, کیونکہ یہ بڑا صاحب ترس آدمی تھا کہ ابھی تو اس کی بیماریاں شروع کی ہیں, ابھی بڑی لمبی لسٹ ہے. یہ بڑا بیمار آدمی تھا. میں نے تو دیکھا, میں 5 منٹ کے لیے خود صدمے میں آ گیا کہ یار یہ شخص نے ایسی اذیت ناک اس کی زندگی, ابھی تو موت پر ہم آئے ہی نہیں, زندگی میں اس نے کتنی پریشانیاں دیکھی, زندگی میں اس پہ ایسا عذاب آیا کہ یعنی اللہ یہ اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے. تو یہ اس طریقے کی اس کی زندگی تھی کہ انسان 5 منٹ کے لیے ضرور یہ سوچتا ہے کہ یہ اس نے اتنے دعوے کیے, تو زندگی میں اس کے ساری زندگی اس کے ساتھ حال یہ تھا. آگے سنیں جی, ابھی حوالات شروع ہوئے ہیں اس ضمن میں. اس کے بعد زمینہ اربعین نمبر 4 صفحہ 4, روحانی خزائن جلد 15 جلد 17 صفحہ 470 اور 71 کے اوپر لکھا ہے, میں لکھا ہے کہ میں ایک دفعہ دائمی المرض آدمی ہوں, سو ایک چادر میرے اوپر کے حصے میں ہے کہ ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کمی خواب اور شنج دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے, اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصے بدن میں ہے وہ بیماری ذیابطیس ہے کہ ایک مدت سے دمانگیر ہے, اور بسا اوقات 100 دفعہ رات کو
یا دن کو پیشاب آتا ہے، اور اس قدر کثرے پیشاب سے جس قدر عوارض اور ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ ہیڈ ایکس، اور یہ یعنی بیماری ہے ہیڈ ایک، لیک آف سلیپ، ٹیٹنس، ڈائبٹیز، ایکسیسو یورینیشن۔ I am chronically ill person, so one sheet is in my upper part which always comes with headache, head pains and loss of sleep and heart diseases, and the other sheet which is in my lower part of the body, that disease is diabetes, and that has been going on for a long time, and sometimes I urinate hundreds of times at night during the day and amount to visual disturbances caused by such frequent urinations, and they remain with me. چلیں یہ بھی بیماری یعنی نیند نہیں آتی تھی مرزا قادیانی کو۔ بیرسٹر صاحب جی سر، معافی چاہتا ہوں، معافی۔ یہ ایسا کیا کریں کہ ایک حوالہ پڑھیں تو اس کے اوپر پھر ہم لوگ بھائی ایک دو الفاظ کچھ کہہ کے تھوڑا سا اس حوالے کو 4 چاند لگائیں یار، ٹھیک ہے؟ ہو گیا جی ضرور کریں گفتگو۔ اچھا، یہ جو ہے زنیم، اس نے یہ جو 2 بیماریاں اپنی ہیں ان کو اپنی نعوذ باللہ استغفر اللہ نبوت کی نشانی کے طور پہ لیا ہے، جیسے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو 2 زرد چادروں میں لپٹے ہوں گے، تو اس نے کہا جی یہ میری ایک بیماری اوپر والی ہے، یہ زرد چادر ہے، اور ایک نیچے والی ہے۔ یار یہ عجیب و غریب قسم کی ایک جوک انسان تھا، مجھے تو ہنسی آتی ہے اس کی بات کو کرتا ہوں، غصہ نہیں، اس پہ ہنسی آتی ہے کہ یار یہ کتنے سٹوپڈ لوگ ہیں، اتنی سٹوپیڈیٹی کو جو نا یہ لوگ پتہ نہیں کیا مان رہے ہیں، اس طرح کی سٹوپیڈیٹی کہ ایک انسان ٹوائلٹ والا ہے اور اس طرح غلیظ ہے جو نہ تو اپنا جسم صاف رکھ سکتا ہے نہ ہی اس کو کچھ ہوش رہتا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ آنکھیں نیم کھلی ہوئی ہیں، ایک پکا اصل جو نشیڑی ہوتا ہے جو عادی ہو جاتا ہے نشے کا، اس کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، نہ وہ سو سکتا ہے نہ وہ جاگ سکتا ہے، اور اس حالت کو پورا ایک طرح کا ہاف مینٹل، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کیا نہیں کر رہا ہوں، وہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ لوگ فالو کرتے ہیں، اور پھر اس لانتی کے لیے وہ لوگ جو نا وہ بزرگوں کی توہین بھی کر جاتے ہیں۔ سوچیں آپ جی، کیری آن برسٹر صاحب۔ بات کرنی تھی اس بارے میں، تھوڑی بات کرنی تھی۔ یہ جو عبد الغفار جمبا والے جو ہے، میں اسی بات پہ یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو اس حد تک گزر گئے ہیں کہ یہ اس کی بیماریوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ معجزے کرتا ہے، معاذ اللہ۔ اسی کی مرزا قادیانی کا جو ہے پیروکار عبد الغفار، یہ لاہوری جو ہے گروپ۔ جی جزاک اللہ۔ بالکل درست فرمایا۔ وہ تو جو جمبا صاحب ہیں انہوں نے تو ہاتھ اولا نہیں رکھا، وہ گالیاں دیتے ہیں غلام مرتضیٰ مرزا قادیانی کے باپ کو اور اس کے آگے بچوں کو، تو یہ ادھر انہوں نے اس کو مسیح موعود بنایا، باقی اس کے باپ کو، دادا کو اور آگے اس کی اولاد کو جمبا صاحب گالیاں نکالتے ہیں۔ یہ بڑے یعنی جمبا صاحب کی اپنی شخصیت ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے۔ اور اس کی بیماریوں کو اپنا وہ کہتے ہیں کہ رحمت معجزہ ہے اس کے، اور اس کی بیماریوں کو کہتے ہیں استغفر اللہ، مرزا قادیانی کی طرح، مرزائیوں کی طرح۔ بھی یہ دعا کرتے ہیں یہ معجزہ اللہ کرے کہ جمبا صاحب کو بھی مل جائے۔ آمین آمین۔ ذیابطیس اور ڈائبٹیس معاذ اللہ، اور یہ اس کی جو پائلز کی کیا بواسیر کی بیماری، استغفر اللہ، کہتے ہیں معجزے ہی اس کے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا۔ ابھی تو ہم نے یعنی اس کو نیند نہیں آتی تھی، خواب نہیں آتے تھے، دل میں درد ہوتی تھی، یہ والی بیماریاں دیکھی ہیں۔ ابھی تو بس دوران سر اور دوران خون کم ہو کر ہاتھ پیر سرد ہو جانا یعنی پیرالیسس، نبض کم ہو جانا دوسرے جسم کے نیچے کے حصے میں، کہ پیشاب کثرت سے آنا اور اکثر دست آتے رہنا۔ نسیم دعوت صفحہ 75، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 435۔ Headaches, excessive urination and diarrhea. I have 2 diseases in the upper part of my body, headaches and decreased blood flow
and coldness in my hand and feet, decreased pulse in the lower part of the body, frequent urination and frequent bowels. جی سر، مرزا قادیانی جو ہے ڈائریا کی بھی بیماری تھی اور پیرالسس بھی ہو جایا کرتا تھا اور ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے. جی سر. یار یہ اس کی کتاب پڑھ کے جتنے ابھی تک تو فی الحال آپ نے بتایا یار میرا تو سر چکرانا شروع ہو گیا ہے. یہ ایکسکیوز می، یہ کوئی انسان معمولی انسان نہیں تھا. واقع ہی جو جمبا صاحب کا جو ہے کہ یہ واقع ہی معجزہ ہے اس کا کہ اتنی یہ بیماریوں کی چلتی پھرتی ایک دکان تھی. اگر آج کے زمانے میں یہ ہوتا تو ڈاکٹروں کے لیے جو آج کے سائنٹسٹ ہیں ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوتا کہ یہ جو اس کے اوپر جو نا یہ بہت زیادہ قسم کے ایکسپیریمنٹ کر سکتے تھے کہ ایک انسان کیسے اپنے وجود کے اندر اس قدر بیماریوں کو پال سکتا ہے. یہ اپنے آپ میں ہی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. ٹھیک ہے، اب تو باقی چھوڑ دیں اس کا، خان صاحب جاتے جاتے باقی چھوڑ دیں اس کا. یہ ایمان وغیرہ سے تعلق چھوڑ دیں اس کا. السلام علیکم سائنس کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس کو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی عثمان بھائی، السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عثمان بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نظر شفقت ہے. جی اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نظر شفقت ہے. تو چھترول جناب جاری ہے بشارت. ڈاکٹر برسٹر صاحب ماشاءاللہ اور خان صاحب زبردست چھترول کر رہے ہیں، زبردست حوالے کے مطابق. جی عثمان اگر بھائی، کوئی گٹر میں گر جائے، گٹر میں کوئی گرے، جی ٹھیک ہے، تو ماحول خراب ہوتا ہے نا. یہی ہے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنا کہ ماحول خراب کرنے کے مترادف ہے. ابھی بھائی وہ جو آج ڈبیٹ کوئی کہہ رہے تھے وہ کالا کا علاج سے ہونی تھی، وہ کیا بنا اس ڈبیٹ کا؟ پتہ نہیں عثمان بھائی، میں نے تو وہ سنی نہیں. عامر مرزا صاحب نے سنی ہے، کسی مفتی صاحب کے ساتھ تھی وہ عمران کالو کی. تو سنا ہے کہ بڑے چتر پڑے ہیں اس کو، جی عمران کالو کو. سنا یہ ہے، میں نے نہیں سنی، میں نے خان نہیں بھائی دیکھی. یا کوئی اور بتانا چاہے تو وہ بتا دے کہ بھائی مختصر سا اس کا خلاصہ کیا تھا. کیونکہ بات پتہ کیا ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے ان کے دلائل کیا ہے، ان کا جواب کیا ہے. مفتی صاحب ہے شریف آدمی، وہ جو نئے آئے مفتی جوید ہے، کیا نام ہے، وہ شریف آدمی، اور نہ کوئی مرزا قادیانی کی کوئی کتاب کا حوالہ، اور پھر صرف قرآن اور حدیث، اور پھر اس کا تو وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے. ایک جگہ پہ جائیں گے، دوسری جگہ سے کہیں گے ہم یہ دیکھو یہاں پہ اس کا فہم ہم یہ لیں گے، مانا یہ لیں گے. تو پھر اگر کسی نے سنی ہے بھائی نے تو بتائیے کیا ہوا. نہیں مجھے نہیں لگتا کسی نے سنی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم نوبل ورحمۃ مین اللہ بھائی آپ وبرکاتہ. بتائیں. عثمان بھائی ویڈیو اپلوڈ کر وعلیکم دیا، السلام. دیکھ لیں آپ. اچھا چلے میں ویڈیو دیکھ لیتا ہوں، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا بعد میں جو ریمارکس کمنٹس وغیرہ لوگوں نے دیے، اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ وہ عمران کالو کہتا ہے جی کہ مفتی صاحب نے تو میرے جو موقف ہے اس کی تائید کر دیا ہے. مطلب کہ حضرت عیسیٰ حضور ختم الانبیاء ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. بس اسی پہ ہی ساری بات رہی ہے. وہ بس یہی بات ہے کہ جہاں پہ بھی وہ دیکھیں نا لا نبی آبادی جو ہے اس میں نفی عام ہے، اس میں ہر قسم کے نبی کے آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اب نہیں آئیں گے. اور اس کی تشریح ایک اور جگہ پہ لا نبوت آبادی بھی کر دی کہ نبوت بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے. تو جب نبوت جو ہے وہ نبی سے خاص ہے، لازم و ملزوم ہے کٹھے، تو پھر ہمارا عقیدہ تو یہ بنا نا، جیسے کہ تمام صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کہ جن کو نبوت دی جائے، کہ مطلب کہ وہ پیدا ہی نہیں جب ہوگا، جب پیدا ہوگا تبھی تو نبوت ملے گی. تو لا نبوت آبادی مولا علی کو فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا.
इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम है, उनको नबूवत तो पहले मिल चुकी और नबूवत तो छीनी नहीं जा सकती। तो इस तरह वो उसी नबूवत के साथ वो आएंगे, क्योंकि आका ने फरमाया ला नबूवत बादी। तो वो अब हदीस पेश करेंगे, वहां पे लिखा होगा ला नबी आबादी। अब मिर्जा मिर्जा कादियानी उसकी तशरीह यही करता है जो मैं अभी की है। मैं अभी जो तशरीह की है कि उसमें वो कहता है कि ला नबी आबादी में नफी आम है, किसी किस्म का ना नया ना पुराना कोई भी नहीं आ सकता कि जिसको नबूवत दी जाए, और आने वाले के लिए नबूवत शर्त ही नहीं है। जो आने वाला है उसके लिए नबूवत शर्त नहीं है। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम है, उनको नबूवत पहले दे दी गई है, तो अब दोबारा नबूवत तो नहीं दी जाएगी। तो वो आएंगे, तशरीफ लाएंगे, एक आदल हुक्मरान होंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पे अमल पैरा होंगे और बताएंगे यहूद नसारा को कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको तुम लोगों ने गुमान किया कि हमने कत्ल कर दिया, हमने तशरीफ दे दी, ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं। तब वो जंग व जदल के बाद वो तमाम के तमाम आप पे ईमान ले आएंगे। इतनी मुख्तसर सी बात है। और मिर्जा कादियानी का एक हवाला, सिर्फ बस एक हवाला। मुफ्ती साहब हैं शरीफ आदमी, ठीक है, और ऊपर से डिबेट करवा रहा था फेवरेट 49, और ज़िया भाई थे, ये 4 बंदे ऊपर थे, एक होस्ट था बस, और कोई बंदा नहीं। जब डिबेट ख़त्म हुई उसके बाद बाकी बंदों को ऊपर लिया है। तो इस तरह माहौल तो ठीक रहा, लेकिन मुफ्ती साहब शरीफ आदमी है। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहर भाई और उस्मान भाई, ये एक हवाला भी मैंने 2 मिनट पहले यहाँ पे पढ़ा था। सनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2771। इसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह अल्फाज हैं कि मेरे बाद तुम में से कोई नबी नहीं होगा। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कह रहे हैं? अपनी उम्मत को, ठीक है, यानी कि तुम में से, और यानी अपनी आगे उम्मत को कह रहे। आगे उसके है कि हाँ लेकिन खुलफा होंगे। खुलफा होंगे वो डिफरेंट चीज, लेकिन नबी के बारे में जो बात कही गई है कि तुम में से कोई नबी नहीं होगा, यानी कि जो भी नबी जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है वो उम्मत मोहम्मदी में नहीं है, आकर उम्मत मोहम्मदी में इंक्लूड होंगे, यानी कि वो एक्सेप्ट करेंगे, आएंगे, इसमें शामिल होंगे, तब अभी वो नहीं है, ठीक है। और जो इस तरह का दावा करता है फिर वो उम्मत से आउट है। कितनी वाज़िया हदीस है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वाज़िया फरमा दिया। और इससे क्या कीदा मिला कि भाई तुम में से, अब ये उम्मत को खिताब है, तो इनमें से कोई भी अब नबी नहीं होगा, जबकि खुलफा होंगे। और पीछे देखें, पीछे इसी हदीस के जो आपने बताई ना, उसके पीछे के पहली उम्मतों में अंबिया आया करते थे, और जैसे कोई नबी इंतकाल फरमा जाता तो दूसरा नबी अल्लाह ताला जो है वो भेज देते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब तुम में से कोई नबी नहीं होगा, हाँ खुलफा होंगे। और ये तो कुरान की जो आयत है उसी के मुताबिक है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने वादा कर रखा है कि जो जमीन में जो है वो खुलफा होंगे, उनको खिलाफत दी जाएगी। अच्छा, कादियानी इस हदीस को आयत को भी पेश करके कहते हैं ये देखो जी, इसमें खिलाफत का है जिक्र। ओ भाई, एक चप्पे का तुम लोग एक चप्पे के मालिक नहीं हो, वहां पे तो है कि जमीन के ऊपर और जमीन की खिलाफत जो है वो दी जाएगी, और तुम तो एक चप्पे के भी मालिक नहीं हो। तो देखिए कितनी वाज़िया हदीस है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ये ना आजम सैफी के सामने पेश की थी ज़िया भाई ने पेश की। तो ज़िया भाई ने जब पेश की तो कहता है देखो देखो ना, इसके आगे है कि तुम में खलीफा होंगे, ठीक है। अब इससे इस्तदलाल ये क्या लेते हैं? अब कहता है कि नबी नहीं होंगे लेकिन खलीफा होंगे। इसका मतलब ये है कि हम इससे इस्तदलाल ये लेंगे जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम को भी खलीफा कहा, नाइब कहा खलीफा का अल्लाह का, और वो नबी थे। और दूसरी बात ये कि जब वो नबी थे तो अब जो खुलफा होंगे, तो सरकार के कहने का मतलब ये है कि वो मेरे जो है वो कोई ऐसा, यानी कि मेरी शरीयत के खिलाफ नबी नहीं होगा, बल्कि मेरे ऐन मुताबिक होगा और इताअत वाला होगा। एवं जमा खर्च दलील कोई नहीं, समझे ना। कि जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उधर कह रहे हैं मिसाल दे के कि पहले अंबिया आते रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء ہی آتے رہے ہیں، تو اب میری امت میں ایسا نہیں ہوگا، اب نبی کوئی نہیں ہوگا، لیکن خلفاء ہوں گے۔ کتنی واضح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن قادیانی ماننے سے انکاری۔ اچھا جی، جی انشاءاللہ خان پھر بھائی، ملتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑا سا کام آ گیا ہے، تو اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی بشارت بیرسٹر صاحب آپ حوالہ جاری رکھیں ذرا، حوالہ اپنا جاری رکھیں ذرا، عثمان بھائی بھی آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جی ضرور۔ باقی حبیب الرحمان صاحب کوئی مسئلے کی بات تو نہیں کہ میں انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے جو سنا رہا ہوں؟ جی نہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ آپ کا کتنا فائدہ ہمیں ہو گیا ہے کہ آپ جو انگلش سنا رہے ہیں، تو یہ جو انگلش نہیں سمجھتے، جو ادھر اردو نہیں سمجھتے، انگلش جانتے ہیں، تو یہ تو بڑا زبردست ہے جناب، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ ایسا کیا کریں نا تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ اردو میں بھی ترجمہ کیا کریں ذرا، مہربانی۔ جی ٹھیک ہو گیا، میں حوالہ اردو میں ہی پڑھتا ہوں، پھر اس حوالے کی بس انگلش میں جو ہے وہ لفظ بہ لفظ ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ باقی عثمان بھائی آپ نے کہیں بھی ٹوکنا ہو، بات کرنی ہو، مجھے بس بتا دیجیے گا، تو آپ بے شک پھر۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے ابھی سے آپ کو ٹوک دیا ہے، یہ آئی ڈی نیو ہے، اس کے فالوورز وغیرہ جو ہے وہ بڑھوائیں تاکہ میں اس کے اوپر سے نا لائیو کروں۔ وہ جو پہلی ہے وہ آئی ڈی فریز تقریباً ہو چکی ہے، اس آئی ڈی سے میں چاہ رہا تھا کہ اب میں لائیو آؤں۔ تو وہ جو ہے نا ایک براڈ ہے جی جہاں پہ وہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فالوور وغیرہ دیتے ہیں، وہ صرف شیئر کر دیا کریں، مجھے ایسی براڈ کوئی بھی نظر آئے کہ شیئر کر دیں، وہاں پہ جا کے بندہ فالوور اپنے بڑھا لیتا ہے۔ اور جو آئی ڈیز میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو آئی ڈیز خود سے جنریٹ کر کے یوزر کو فیک یوزر جنریٹ کر کے ہوتی ہے، وہ اس سے اتنی کامیاب نہیں ہوتی، تو ایسے فالوور بڑھانے صرف 1000 چاہیے، ابھی میرے خیال سے 450 ہے تقریباً، تو 1000 چاہیے تو اس کے بعد میں آ سکتا ہوں۔ فالو کر دیا آپ کو عثمان بھائی میں نے۔ جی بیرسٹر صاحب جاری رکھیں۔ چلے بھائی، پھر اگلی بیماری، دورے پڑا کرتے تھے مرزا قادیانی کو، سیجرز جس کو انگلش کی زبان میں کہیں گے۔ بیان کیا مجھ سے کہ حضرت والدہ صاحبہ نے کہ اوائل میں ایک دفعہ حضرت مسیح موعود کو سخت دورہ پڑا، کسی نے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد کو بھی اطلاع دے دی اور وہ دونوں آ گئے، پھر ان کے سامنے بھی حضرت صاحب کو دورہ پڑا۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ مرزا سلطان احمد تو آپ کی چارپائی کے پاس خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، مگر مرزا فضل احمد کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا، اور وہ کبھی ادھر بھاگتا تھا اور کبھی ادھر، کبھی اپنی پگڑی اتار کر حضرت صاحب کی ٹانگوں کو باندھ دیتا تھا، یعنی مرزا قادیانی کی ٹانگیں باندھ دیا کرتا تھا۔ سیرت المہدی جلد اول پیج 28۔ سیجرز، Hazrat Mother Sahiba told me that once in the early days the promised Messiah had severe seizures. Someone also informed Mirza Sultan Ahmad and Mirza Fazal Ahmad, and they both came. When Hazrat Sahib had a seizure in front of them, mother says, at that time I saw that Mirza Sultan Ahmad was sitting quietly by your bed. But Mirza Fazal Ahmad's face used to have one color, and one color would go away, and sometimes he would run here and sometimes run there. Sometimes he would take off his turban and tie Hazrat Sahib's legs together. جی مرزا قادیانی کی ٹانگیں باندھ کر چرپائی کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے، یہ کہہ رہی ہیں اماں جان، اور پھر یہ اماں جان کہہ رہی ہیں کہ مرزا قادیانی کو دورے پڑا کرتے تھے، اور جو آگے ان کی اولاد ہے بچے، وہ ٹانگیں پکڑ کے ان کو باندھ دیا کرتے تھے، اور پھر چارپائی کے ساتھ پٹا ڈال کے مرزا قادیانی کو باندھ دیا کرتے تھے۔ حوالے میں لکھا ہے بھائی
اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. اگلی بیماری ہے ایلپسی یعنی مرگی. مجھے 2 بیماریاں مدت دراز سے تھی. ایک شدید درد سر جس سے میں نہایت بے تاب ہو جاتا تھا اور ہولناک عوارض پیدا ہو جاتے تھے، اور ایک مرض قریباً 25 برس تک دماغیر رہی، اور اس کے ساتھ دوران سر بھی لاحق ہو گیا، اور طبیبوں نے لکھا کہ ان عوارض کا آخر نتیجہ مرگی ہوتی ہے. چنانچہ میرے بڑے بھائی مرزا غلام قادر قریباً 2 ماہ تک اسی مرض میں مبتلا ہو کر آخر مرض میں سرا میں مبتلا ہو گئے اور اسی سے ان کا انتقال ہوا. حقیقت الوحی صفحہ 363 اور روحانی خزائن جلد 22 پیج 376. I had 2 diseases for a long time. A severe headache from which I would become very anxious and developed terrible disorders. And this disease continued for about 25 years, and with it the headaches were also brought on, and the doctors wrote that the final result of these disorders would be epilepsy. Is therefore my elder brother Mirza Ghulam Qadir was suffering from the same disease for almost 2 months, and finally he suffered from epilepsy and died due to this. تو مرزا قادیانی کو دورہ پڑا کرتے تھے اور 25 سال تک اس کو دورے پڑتے رہے، اور اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ بھی دورے پڑھ کے دورے کی بیماری سے ہی جا کر جام بحق اور مر گیا. اگلی بیماری ہے سل ٹیوبرکلوسس جس کو انگلش میں کہیں گے. بیان کیا مجھ سے کہ حضرت والدہ صاحبہ نے کہا کہ ایک دفعہ تمہارے دادا کی زندگی میں حضرت صاحب کو سل ہو گئی اور 6 ماہ تک بیمار رہے اور بڑی نازک حالت ہو گئی، حتیٰ کہ زندگی سے نا امیدی ہو گئی. سیرت المہدی جلد اول پیج 55-56. Hazrat Mother Saiba explained to me that once in your grandfather's life, Hazrat Sahib told me that he had tuberculosis, and he was ill for 6 months, and he became very critical, even despairing for his own life. کہ اتنی حالت خراب ہو گئی کہ مرنے کے قریب مرزا قادیانی جا پہنچا. اس کے بعد پھر اگلی بیماری جو مرزا قادیانی کو تھی، ایک مرتبہ کلونجے ذخیرے میں سخت بیمار ہوا اور 16 دن تک پخانے کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے. حقیقت الوحی صفحہ 234 اور روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 246. Once I got seriously ill, and for 16 days there was bleeding from my stool, and there was severe pain which is beyond description. بڑی حالت ڈگرگو ہو گئی مرزا قادیانی کی، اور 16 دن تک باؤل مومنٹس کے درمیان مرزا قادیانی کا خون آتا رہا، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. جی کوئی بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہے تو پلیز ایڈ کر دیں. جی برسٹر صاحب، یہ جو 16 دن لکھا ہوا ہے کہ مقد سے خون آتا رہا، یہ تو میں نے ابھی حوالہ بھی لگایا تھا کہ 16 دن کھجور کی مقد سے خون جاری ہوا. تو یہ کیا رجولیت کا اظہار فرمایا تھا کالا کالو یا لاش کے ساتھ؟ یہ ذرا سمجھا دیں، کیونکہ سنا ہے کہ پتہ نہیں 4 من کا تھا. آپ کی آواز آخر میں حبیب صاحب کٹ گئی، لیکن آپ نے بالکل درست فرمایا جی کہ بڑے حالت نازک تھی مرزا قادیانی کی. آپ کو معلوم ہے ایک شخص جس کو دورے پڑتے ہوں، ہاتھ پاؤں پہ اس کو پیرالسس ہو، اس کے بعد اس کا نام کالو یا لاش، یہ ذرا غور رکھیے گا. اور یہ مجھے بتائیے گا کہ رجولیت کا اظہار فرمانے کے بعد ہی اس کا یہ مقد سے خون جاری ہوا تھا. جی بالکل بالکل. یہ پہلے ہوتی رجولیت، پھر وہ اوپر سے آپ کو پتہ نشہ آور ادویات کا استعمال
افہیم کا جیسے ذکر آیا، چرس اور بھنگ کا، اور وہ پان اور گٹکے کا ذکر آیا، وہ ایک طرح سے رجولیت، ایک طرح سے نشہ آور چیزیں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج جو ہے، جو افیم ہے یہ، اور یہ جو نشہ آور ہے چیزیں، یہ اپنے خون کے اندر انجیکٹ کر کے استعمال کی جاتی ہیں. تو پرانے زمانے میں یہ انجیکشن کا نظام نہیں ہوا کرتا تھا، تو یہ کھا لیا کرتے تھے. تو وہ جب آپ یہ نشہ آور چیزیں کھائیں تو وہ اس کی حرارت، گرمائش کی وجہ سے پیٹ اور آپ کا یہ جو آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کے اوپر شدید پریشر پڑا کرتا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے ڈائریا اور یہ جو بیماریاں اوپر بھی گنوائی، یہ ساری بھی، اور اس کی وجہ سے پھر خون بھی اس میں سے آتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ والا انجیکشن والا نظام نہیں تھا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ، اور یہ چیز کی اس بات کا ثبوت ہے کہ مرزا قادیانی نشہ آور چیزیں کھایا کرتا تھا. اور پھر کالا کھالو اور یہ لاش اور قاضی یار محمد کی جو کارستانی ہے، وہ تو پھر ساری دنیا میں روزے روشن کی طرح یہاں ہے، اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ کیا ہوا کرتا تھا. لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی پیچھے کہ یہ جو نشہ آور چیزیں کھایا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، اس کی وجہ سے بھی یہ سائیڈ ایفیکٹ سارے یہ جو مرزا قادیانی کو ہوا کرتے تھے. چلیں بھائی آگے اگلی ایچنگ، خارش. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کو غالباً 1892 میں ایک دفعہ خارش کی تکلیف بھی ہوئی تھی. اس واقعے کے بہت عرصے بعد ایک دفعہ ہنس کر فرمانے لگے کہ خارش والے کو کھجانے میں اتنا لطف آتا ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہر بیماری کا اجر انسان کو آخرت میں ملے گا سوائے خارش کے، کیونکہ خارش کا بیمار دنیا میں ہی اس سے لذت حاصل کرتا ہے. اب خارش کرنے واقعی جو ہے ملیریا دا شکار سی، اینو خارش دی بیماری سی، اس واسطے یہ خارش دے مزے کہہ رہا ہے کہ انج دے ہوندے نے. استغفر اللہ. بتائیں یہ خارش آگے ہوتی تھی، پیچھے ہوتی تھی، اوپر ہوتی تھی، نیچے ہوتی تھی، یہ نہیں لکھا. ذرا اس پہ ذرا کوئی ہمیں رہنمائی چاہیے. اینو خجلی دی بیماری سی، کتے نو نہیں ہوندی ہے، مرزے نو سی، کتے نو بھی ہوندی ہے نا خجلی دی بیماری. تو انہوں ہر جگہ ہی ہوندی ہے، اگو پچھو، اتے نیچے، اگے پیچھے. تو اس نو بھی ہر جگہ ہی سی تقریباً مرزے نو. خجلی دی بیماری سی اس نو کتے. پتا کہ مقد چو جڑا خون ہے جاری ہویا نا، مقد وچ آپ کا سگنل حبیب صاحب کوئی ایشو آ رہا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. چلے حبیب صاحب آپ آئیں واپس تو بے شک مجھے ٹوک دیجیے گا، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. آپ بات نہیں سن کرتے بلکہ شروع کرتا سی. میرے جڑا عقل نہ کہندی ہے کہ مرزا صاحب نو نا سواد پی گیا سی. حبیب بھائی تہاڈا نیٹ بہت زیادہ خراب ہے، تہاڈی آواز بالکل نہیں آ رہی، سٹک ہو گئی سی تہاڈی ویڈیو.
چلے میں حبیب صاحب آپ آئیں تو مجھے بے شک بیچ میں پھر ٹوک دیجیے گا. آپ کا یا تو سگنل کا مسئلہ ہے یا رپورٹنگ کر رہے ہیں قادیانی حضرات. اب واللہ عالم کیا ان دونوں میں سے کون سی بات ہے. لیکن واقعی حالت بڑی نازک تھی. اور ایسے ہی جو مولوی ہیں مرزا قادیانی کو کے اوپر لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں
बता दूं कि वो उन्होंने अपना एक यूट्यूब का चैनल बनाया है, तो अब वो कल अनाउंस करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर उसको अनाउंस करो तो 300 साल वाली औरत की भी वीडियो डाल दें। नहीं, वो डालेंगे उसके अंदर, वो भी डालेंगे, और भी उन्होंने भी माशाल्लाह काफ़ी रिकॉर्डिंग की हुई है, तो कह रहे हैं कि अब वो काफ़ी मतलब इस बारे में कोशिश करेंगे और कल लॉन्च करेंगे, तो फिर वो सारा सब्सक्राइब भी करें उसको ना। जी जी जी, आप लोग करें, मैं तो नहीं करता, मैं तो वो चैनल को रिपोर्ट कर दूंगा अगर मुझे बताया किसी ने। डॉक्टर साहब आपको ये एटमी जंग का इतना क्यों शौक है यार, मुझे आप ये यार मुझे समझ नहीं आता, इल्जाम मुझ पे ऐसे लगा रहा है जैसे मैं फैसला कर रहा हूँ, मुझे इस नहीं, बात आप ही तो कह रहे हैं सारी दुनिया ने बंकरों में बंद होना है। बंदों ने पूछना भट्ट साहब की तरह, कहते हैं भट्ट साहब को उस कमरे में देखो जहाँ पे बम पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बटन पे हाथ रखा हुआ है। भट्ट साहब क्या कितना लिख रहे हैं शौक कि है आपको लंदन का सदर मुंह भट्ट साहब होंगे। मुझे वैसे कितने मजे की बात है, मुझे खंडराट का सदर बना रहे, कैसे जबरदस्त। नहीं देखे, अब उधर भी तो होना चाहिए ना, उधर खाली तो नहीं छोड़ने। नहीं बात सारी पता क्या है मालिक भाई, बात ये है कि ये सारी चीजें जो ना, ये सारा हिस्सा है, ये अगर टल जाएगी तो टल जाएगी, ये अगले अदवार में हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? बस दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से रहम हाँ मांगना मतलब चाहिए, है तो इम्कानात इसके खतरनाक हाई काम है वैसे। भाई, कबूतर हाँ की तरह बिल्कुल, आंखें है तो तो बंद नहीं सही, कर सकते ना, बिल्ली खाएगी नहीं ऐसा ही खाएगी, है। आंखें तो खोल के रखेंगे ना। अगर टल गया तूफान तो टल गया, नहीं टला तो फिर आप रेडी होना चाहिए। तो ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਨ ਸਾਰੇ ਐ ਕਰਨਾ कि ਉਸੇ टाइम जायनमाज फड़ना ते सजदे पे आ जाना बस। भट्ट साहब जब दो बंदों के पास आमने सामने एक जैसा असला हो ना, तो फिर उस असले के चलने के इम्कानात कम होते हैं। फिर वही एक बात कर रहे बंदे हैं ना के पास हो तो 100% अच्छा, चला बात सकते पता हैं। क्या इसमें, बात ये है, ये सारी जो चीजें ये टल नहीं सकती, ये अटल है। ये डॉक्टर अब्दुल सलाम के भाई ने सवाल किया था, जो रफीक हयात के वालिद साहब है ना, हयात साहब, उनके भाई उनके वालिद साहब के साथ मिलकर सवाल करते थे लंबे लंबे। आप मंच से इरफान पुरानी निकाले ना, उनमें दोनों के 10 मिनट के उन्होंने जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम के भाई ने सवाल ये किया था हजूर को, वो जो शेर पढ़ा था ना, हाथ उठा के मौत आई तो टल जाएगी, सुना वो शेर? मुझे ये शेर नहीं आता। हाँ जी, हाँ, तो वो उन्होंने उसी शेर का रेफरेंस दिया था इसी जंग अजीम के कॉन्टेक्स्ट में। तो खलीफा राबे ने इसका जवाब ये दिया था कि ये नहीं टल सकते, बात समझ, ठीक है ना, ये टल नहीं सकती। तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल सलाम के भाई ने रेफरेंस दिया था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का। तो खलीफा राबे ने उसके बारे में बताया था, अल्टीमेटली जो है उन लोगों पे अजाब फिर आ गया था उस कौम के ऊपर। तो मतलब कहने का ये ये चीज है। सुने मेरी बात ये है, आपकी बात अपनी जगह पे, इस वक्त दुनिया में हजारों जगहों पे बड़े बड़े मुल्क इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ये वो बन रहा है, ये बन रहा है, मतलब मिलियंस में जो है इधर उधर की ट्रेडिंग और सब कुछ। क्या उन्हें ये नहीं पता कि यार कल को ये खत्म हो जाए ना, हम क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? फिर ये क्या आपको पता है, आपने कभी जमात अहमदी की तकरीरों में कभी खलीफा सानी ने उसका ज्यादा रेफरेंस दिया? बात है कि इतना ज्यादा मतलब आपने वो कभी वो सुना वो वाकया तबाह करने के लिए लेके जाना है? मेरी बात सुने ना, आपने वो वाकया सुना हुआ है, वो जो मेरे ख्याल में खलीफा सानी ने इसका जिक्र वापस से किया हुआ, ये वाकया मशहूर है जो सुना हुआ है शेख साहब, वो वाकया कौन सा? कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है ना यूनान गए एक बंदे के पास। नहीं मैं नहीं देखा यूनान, नहीं पता यूनान भी आएगा। ये वाकया आपने सुना हुआ है? ये शोर कहाँ से आ रहा है? व्हाट्सएप अब्दुल साहब